عورت کی عزت خوشبو کی طرح ہے، جب تک خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر نکلتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسے ہی عورت جب گھر کے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت کے بکھرنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ عورت جب بے پردہ اکیلے گھر سے باہر نکلتی ہے تو 17 شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور مردوں سے کہتے ہیں اس کو دیکھو، اس کو تکو، اور ان کے دلوں میں گناہ کے وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا میری بیٹی کی آبرو لوٹ لی گئی، مولانا میری بیٹی کسی کے چکر میں پڑ گئی، مولانا میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ نادان ماں باپ، یہ حالات تو تم نے پیدا کیے ظالموں۔ قرآن نے تو پہلے ہی کہا تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو کہا تھا تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ میرے نبی کی وہ مقدس بیوی جس کا نام حضرت سودا ہے، حضرت سودا، کتنا پیارا اور حسین سا نام ہے سودا۔ افسوس یہ ہے کہ آج لوگوں کو میرے نبی کی مقدس ازواج کے نام بھی یاد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نئے نام بتائیں، کس کے نام پر نیا نام رکھو گے؟ ٹینس کھیلنے والی لڑکی کے نام پہ؟ کس کے نام پہ نیا نام رکھو گے؟ پردے پر آ کر کے زنا کرنے والی لڑکی کے نام پہ؟ کس کے نام پہ نیا نام رکھو گے؟ فلم کی اداکارہ عورت کے نام پہ؟ نئے نام تو آج بھی رکھ سکتے ہیں، 1450 سال والے نام جو لوگ بھول چکے ہیں اس کی تجدید کر دو، نئے سرے سے پھر آئیں گے۔ میں پوچھتا ہوں، شاید میری بدگمانی ہو تو اللہ معاف کرے، اس پورے مجمع میں شاید کسی کا نام سودا نہیں ہوگا۔ پھر لوگ کہتے ہیں نیا نام دیجیے، اور پھر میرے نبی کی مقدس بیوی کے نام پہ کوئی نام رکھے۔ خدا کی قسم حضور کی بیویوں کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک اگر چمڑے کی کوئی جوتی پہن لے تو وہ جوتی عرش کے لیے معراج کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر چمڑے کی جوتی پہ حضور کا پیر آ جائے وہ مقدس نالین، پھر اس کو عرش چومتا نظر آتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی کی جو بیویاں ہیں حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، حضور نے اپنے بستر پر ان کو شراب بخشا، حضور نے ان کے بچے ہوئے جوتے کو خود استعمال کیا۔ وہ جہاں سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی حضور نے وہاں منہ لگا کر پانی پیا، وہ جہاں سے کھانا کھاتی تھی ان کی انگلیوں کے نشان کو دیکھ کے حضور نے کھانا کھایا۔ ان عورتوں کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیبیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ قرآن جن کی عظمت کو واضح کرے وہ حضرت سودا، وہ ماں عائشہ، وہ ماں خدیجہ، وہ ماں زینب بنت حجش، وہ حضرت میمونہ، وہ حضرت ام حبیبہ، وہ حضرت جویریہ، کیسے عظیم نام ہے، وہ حضرت صفیہ۔ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، کیا ان کے مرتبے ہیں، کیا شان ان کی ہے کہ یہ روٹھ جاتی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت جنہیں منایا کرتے۔ خدا جسے مناتا ہے وہ مصطفیٰ ان مقدس ازواج کو مناتا تھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر خدا جس کی رضا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کا پیارا لال انہیں منایا کرتا تھا۔ کیا یہ مقدس خواتین ہے؟ ازواج مطہرات کی بات اپنی جگہ، لیکن بات میں ام المومنین حضرت سودا کی کر رہا ہوں۔ آج عورتیں مال میں چلی بے پردہ چلی، آج عورتیں بازار میں چلی بے پردہ چلی، آج عورتیں چلی شادیوں میں ولیموں میں بے پردہ چلی، بے پردہ جا رہی ہیں ہر جگہ۔ اور اب تو شوہروں کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ بیوی کا ساتھ دے سکے، اکیلے بھیجتے ہیں کہیں بھی تنہا اور عورتیں بھی اب اکیلے جانے کی شوقین ہو گئی۔ شوہر کام پر ہے تو چلو ڈرائیور کے ساتھ ہی گاڑی میں نکل جائیں، پھر اس فتنے پر جو رسوائیاں ہو رہی ہے پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سودا نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ آنے کے بعد کہا امی جان آپ نفل عمرہ کے لیے تو گھر سے نکل سکتی ہے نا، آپ نماز کے لیے مسجد نبی میں جا سکتی ہے، آپ حج کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، نہ نماز کے لیے نکلتی ہے، نہ عمرہ کے لیے نکلتی ہے، نہ حج کے لیے نکلتی ہے۔ اگر آپ نکلے تو آپ کے
मकाम और मर्तबे के एहतमाम के साथ लोग आपको मक्कतुल मुकर्रमा तक पहुंचाएंगे। उम्मुल मोमिनीन अम्मा सौदा ने कहा कि मैंने हज भी कर लिया, मेरा हज फर्ज अदा हो गया, मैंने उम्रा भी कर लिया, उम्रा का शौक भी मेरा अदा हो गया, अब मेरे अल्लाह के इस फरमान पे अमल कर रही हूं, वह करना फी बुयूती कुन्ना, कि अपने घरों में बैठी रहो। मैं अपने घर में बैठ गई हूं। कभी किसी ने उनको कदम घर से बाहर निकालते नहीं देखा, लेकिन जब सौदा को घर से बाहर निकाला गया तो हयात जाहिरी में नहीं बल्कि हजरत सौदा का जनाजा निकाला गया। हजरत सौदा कहती थी अगर घर में रह करके इज्जत को तहफ्फुज मिलता है फिर वो नफली हज और नफली उम्रे से बेहतर है। अगर औरत की इज्जत को तहफ्फुज घर में रहने से है, मैं ये नहीं कहता कि नफल हज नफल उम्रा को औरतें न जाए, कतन नहीं, ये हजरत सौदा का तकवा था जो अपनी इज्जत के तहफ्फुज के लिए नफली उम्रा की हिम्मत न करे। आज औरतें बाजार में जा रही हैं, वो भी बेपर्दा, मॉल में दंदनाते घूम रही हैं बेपर्दा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बात इतनी है दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया। और याद रखना, जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं फिर वो जिस्म का ढांचा कुत्ते के जिस्म से भी बदतर है। क्योंकि कुत्ते को तो ये एहसास है कि मेरा मालिक मुझे रोटी का टुकड़ा देता है तो मैंने उसकी रजा चाहना है। अगर इंसान के दिल में ये एहसास नहीं कि जिस मौला ने सब कुछ दिया उसकी खुशी का ख्याल नहीं, बाबा बुल्ले शाह फिर यही कहते हैं, उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। ए बुल्ले शाह चल खुदा को मना ले यार मना ले वरना फिर तुझसे तो कुत्ते बाजी ले जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सुन्नी दावत इस्लामी ने आपको बुलाया है इस पैगाम के साथ, गुनाह को छोड़ दो। गुनाह में जिल्लत भी है, गुनाह में रुसवाई भी है, गुनाह में रिस्क की तंगी भी है, अल्लाह की नाफरमानी में आबरू को खतरा भी है, अल्लाह की नाफरमानी करने में बीमारियां भी है, अल्लाह की नाफरमानी करने में हुस्न को 100 धक्के भी है। आओ अल्लाह की नाफरमानी से तौबा कर लें, आओ अपनी जिंदगी को तब्दील कर लें, आओ अपनी जिंदगी को बदल लें, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज के बाद गुनाह न करें, इसलिए कि गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, गुनाह इंसान को बर्बाद करते हैं।